سی ایس ایس میں ایک کویسچن آیا تھا، ایک سوال آیا تھا کہ بچوں کو یہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ وہ کیسے سیکھیں۔ یہ سکھانا کوئی خاص ضروری نہیں کہ وہ کیا سیکھیں۔ یعنی کہ وہ کیا سوچتے ہیں یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ کیسے سوچتے ہیں یہ زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے یا اہم ہے۔ حالانکہ یہ بات ضروری ہے کہ بچوں کے لیے کچھ حد بندیاں کریٹ کر دی جائیں، کچھ حد بندیاں رکھ چھوڑی جائیں سو دیٹ کہ وہ اخلاقیات کے ان معیاروں پر، غلط راستوں پر نہ چل پڑے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کو کیسے سکھایا جائے کہ وہ کیسے سیکھیں۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس بات کو ظاہر کرنا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ بچوں کو اس بات پہ کنونس کرنا ہے کہ تھنکنگ از ناٹ اے بورنگ پروسیس۔ زیادہ تر ہمارے بچے جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں سوچ پاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے کہ یہ ایک بورنگ کام ہے، انٹروورٹ ہو جائیں گے وہ، اور جب وہ انٹروورٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ انہیں یہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ سوچنا اور سوچنے سے کبھی بھی انسان جو ہے وہ انٹروورٹ ہو جائے تو یہ بہت ضروری نہیں ہے۔ وہ ایک پریکٹیکل انسان بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ میں ایک تھنکر بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز کہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ کیوریس جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے وہ تھنکر نہیں بن سکتا۔ سو دیٹ کہ آپ نے تجسس کو ابھارنا ہے۔ بچوں کو کوئی بھی چیزیں دے کر آپ نے یہ لازماً یہ ان سے پوچھنا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے، یہ چیزیں کام کس طریقے سے کرتی ہیں، ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے۔ جیسے جیسے اس کا تجسس وہ ابھرتا جائے گا اسی طریقے سے وہ کیوریس ہوتے جائیں گے، اور جب وہ کیوریس ہوں گے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ تھنکنگ پروسیس ان کا ٹریگر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب کہ بچے ہمارے اور ایون کہ بڑے بھی، بچے بھی اور بڑے بھی یہ ٹوٹل تھنکنگ کی طرف نہیں جا پاتے۔ ٹوٹل تھنکنگ مینس یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کی جڑ کیا ہے، پہلا سٹیپ ہوا۔ پھر وہ مسئلہ کیا ہے اس کو مختلف پہلوؤں سے اور مکمل طور پر دیکھنا۔ پھر اس کے بعد اس مسئلے کا حل کیا ہے، یہ تیسرا جو ہے وہ سٹیپ ہوا کرتا ہے۔ اور بہت جینیس لوگ جو ہے وہ چوتھے سٹیپ پر بھی جاتے ہیں کہ ایسا کیا میکینزم اختیار کیا جائے کہ یہ مسئلہ دوبارہ سے نہ ہو۔ سو اب کیا ہے کہ یہ چیز آپ نے بچوں کو سکھانی ہے، تو آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہوگی کہ اگر کسی میں اس کے نمبر کم آئے ہیں تو اسی پروسیس سے اسے گزارے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی، اصل میں مسئلہ ہے کیا، اس کا حل کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کیسے ہو کہ آئندہ یہ مسئلہ نہ ہو۔ بچوں سے کچھ سوال کریں اور ان کی تھنکنگ کو ٹریگر کریں، انہیں یہ سوچنے پہ مجبور کریں کہ ایسے سوال کیے جائیں ان سے کہ وہ کسی بھی کتاب میں اس کا جواب نہ ڈھونڈ سکے۔ پھر ان کا کریٹیو پروسیس شروع ہوگا۔ کریٹیو پروسیس جب شروع ہوگا تو وہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ان کی شروع ہو جائے گی۔ جیسے کہ آپ اگر ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مریخ پہ اگر تمہیں رہنا پڑے تو تم کس طریقے سے رہو گے، اور تم جو ہے کس طریقے سے اپنی زندگی گزارو گے، اور آیا یہ بورنگ ہوگی، آیا یہ ایک دلچسپ تجربہ ہوگا، یا کیسے ہوگا۔ تھنکنگ ان دا سسٹمز یہ بڑا ضروری ہے۔ آپ جب تک سسٹم نہیں سکھاتے ہیں تو بچے بڑے ہو کر بھی اس سسٹم کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیسے سکھایا جائے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کس طریقے سے سکھایا جائے۔ سسٹم مشین کے اندر بھی ہوتا ہے، سسٹم ایک ادارے کے اندر بھی ہوتا ہے، اسکول کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ سکھانا ہے کہ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے، ایک اسکول کیسے کام کرتا ہے، ٹیچر کے کیا فرائض ہیں، پرنسپل کے کیا فرائض ہیں، کون کس وقت آتا ہے، کون کس وقت جاتا ہے، سیکیورٹی گارڈ کیا کرتا ہے، اور باقی لوگ جو ہے وہ
کیا کرتے ہیں۔ اب اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے اور وہ آپ نے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ دے ہیو ٹو آسک دا کویسچنس، دے ہیو ٹو کریٹ دا کویسچنس، یعنی کہ ان کو آرکیٹیکٹ بنانا ہے۔ کوئی ایک چھوٹا موٹا پروجیکٹ آپ ان کو دے دیں، کوئی ویڈیو بنانی ہے، کوئی اس کے علاوہ گھر کا کوئی کام ہے، اس میں وہ سوال بھی خود تلاش کریں گے، ان کے جواب بھی خود تلاش کریں گے، اور اس طریقے سے ان کا تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ بہت آہستہ آہستہ مکمل ہو جائے گا۔ آخری بات، ریکارڈنگ دا تھنکنگ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ آپ ریکارڈ کریں جو کہ آپ سوچ رہے ہیں۔ ریکارڈ کیسے کیا جائے گا؟ اس کو لیونارڈو ڈوینسی اور باقی مختلف لوگ اپنے پاس ڈائریز رکھا کرتے تھے۔ یہ ڈائریز اگر بچے خود بھی اپنے پاس رکھیں تو اس سے ان کو خاصی حد تک آسانی ہو جاتی ہے۔ وہ تھنکنگ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور وہ ریکارڈ ہو کر ایک مکمل جو ہے وہ ڈائری کی شکل اختیار کرے۔ اس میں ایک ریگولیرٹی ہونی چاہیے۔ تھنکنگ جب تک ریگولر نہیں ہوگی وہ ایک ہیبٹ نہیں بنے گی۔ سو دیٹ کہ ہم نے کیا دیکھا کہ اس وقت تک بچے نہیں سیکھ سکتے جب تک وہ اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، وہ کیوریس نہیں ہوتے، وہ سوال پوچھتے نہیں اور ان سے سوال پوچھا نہیں جاتا، وہ سسٹمز کو نہیں سمجھ پاتے، وہ کوئی پروجیکٹ جب تک کریٹ نہیں کرتے، اسے ریکارڈ نہیں کرتے، اور ریگولر بیسس پہ جب تک نہیں سوچتے، تب تک ان کا تھنکنگ پروسیس مکمل نہیں ہوتا۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ واٹ ٹو تھنک اینڈ واٹ ناٹ ٹو تھنک۔ بہت بہت شکریہ۔